بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک غزوے کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج غزوہ سویق کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ جنگ بدر کے بعد مکہ پاک کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا، اور وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کا بچہ بچہ مضطرب اور بے قرار تھا۔ چنانچہ غزوہ سویق اور جنگ احد کی وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوش و انتقام کا نتیجہ ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار اعظم ابو سفیان تھا، اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوہ بدر کا انتقام تھا۔ ابو سفیان نے نظر مانی، منت مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ نہ لوں گا، نہ غسل جنابت کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔ جنگ بدر کے 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں ابو سفیان 276 سواروں کا لشکر لے کر مدینہ پاک کی طرف بڑھا۔ اس کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ تھا، بلکہ ناز تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں وہ اس کی امداد کریں گے۔ اسی امید پر ابو سفیان پہلے یحییٰ بن اخطب یہودی کے پاس گیا، مگر اس نے دروازہ بھی نہ کھولا۔ وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملا، جو قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانہ کا منیجر بھی تھا۔ اس نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کی اطراف میں عریض نام کے مقام پر چھاپہ مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور 2 آدمیوں کو بھی قتل کر کے راہ فرار اختیار کی۔ البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے۔ مسلمانوں نے ان کا بہت تعاقب اور پیچھا کیا، مگر ہاتھ نہ لگ سکے۔ مسلمانوں نے کرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا تھا، اس لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ کرۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہا جاتا ہے۔ یہ مدارج النبوت 5 ذی الحجہ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سواروں کو لے کر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے نکلے، مگر مشرکین بھاگ گئے اور جاتے وقت خود کو ہلکا کرنے کے لیے ستو کی تھیلیاں پھینکتے گئے۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام سویق پڑ گیا۔ سویق عرب میں ستو کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب کے طریق مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔